کہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے، لوگوں کو ریلیف فیل ہو رہی ہے، آج ہر پاکستانی خوش ہے، وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے اور آپ کو آج خان صاحب کو ادھر بیٹھے کیا مل گیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں یہ یقین آ گیا ہے کہ آئین اور قانون کو ہم نے بچا لیا ہے، اور آگے اسی آئین اور قانون کے تحت ملک کے اداروں کو اسٹرانگ کر کے ہم رول آف لا کو امپلیمنٹ کریں گے۔ رول آف لا انڈیکس جس طرح دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں رول آف لا کا انڈیکس ہائی ہے، اور اسی طرح ہم پاکستان کو بھی آئین کی بالادستی کے اوپر عمل درآمد کر کے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور جو بھی قانون توڑے گا اس کا کسی بڑے عہدے سے تعلق ہو، کسی بڑی مذہبی جماعت سے تعلق ہو، کسی حکمران خاندان سے تعلق ہو، یا بھلے جس مرضی طبقے سے تعلق ہو، وہ قانون کے حوالے سے تو سامنے آ گئے، اس دن کو الیکشن ہوں گے 14 مئی کو۔ اب جو کے پی کے ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے اور کیا رائے عمل ہوگا آپ کا؟ کے پی کے اندر دیکھو فیصلہ تو سیم ہی آنا، آئین قانون ادھر تو چینج نہیں ہوا۔ بیسکلی یہ ہے کہ ایک اس کے لیے لیگل پروسیجر ہے جس کو اڈاپٹ کیا جانا ہے کہ پہلے اپلیکیشن آئے اور پھر اس کے اوپر جو بھی پروسیڈنگز ہیں وہ ہوں، اور پھر فیصلہ تو سیم ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر پنجاب کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا جو آرڈر آ چکے ہیں اور ہوں گے بھی الیکشن ہونے ہیں، 14 کو ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور جو نہیں ابھی بھی کچھ جو ناز نخرے کریں گے تو آرٹیکل 6 کے لیے تیار رہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے تیار رہیں۔ کنیز ہے اس پہ تو لگنی ابھی بھی بنتی ہے، اس نے بارہا کنٹیمپٹ کی ہے، وہ اپنی اوقات اس لیے بھول جاتی ہے کہ وہ جن کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے جو اچھل کود کرتی ہے، زبان کی بھی وہ آپ کو پتہ ہے جس کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے وہ مریم، تو وہ جو اچھل کود کرتی ہے نا، وہی وہ اس نے تباہ آزمائی جو سیاسی جماعتوں کے اوپر کرتی ہے، بدزبانی۔ تو اس کے بعد کیا رائے عمل ہوگا اور پنجاب کی عوام کے لیے کیا ریلیف ہوگا؟ کیونکہ وفاق جو ہے نا آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو امیجیٹلی ہمارے جتنے بھی احساس کے جو پروجیکٹس تھے اور ہمارے لنگر خانے، ہماری پناہ گاہیں اور ہیلتھ کارڈ کو ود ان نو ٹائم ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ابھی بہت چھوٹے موٹے ریلیف سے کام نہیں بنے گا، ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف پیکیجز اینڈ انڈسٹری کو بیچاری کو ریلیف پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھو انشاءاللہ جو ہمارے پلانس ہیں، خان صاحب کی پوری تیاری ہے اس دفعہ ہم تجربے کے ساتھ اور اتنی مار کھانے کے بعد بہتر تجربے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم عوام دیکھیں، یاد رکھیں کچھ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، جن لوگوں کے اوپر زیادہ مشکلیں بیتی ہیں ان کو آسانیاں دینے کے لیے، اور قوم اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ساتھ دے گی۔ ایک سوال جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی کرتے ہیں اور کافی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کہ جو 25 مئی کو آپ کے ساتھ ہوا، جو تشدد کیا گیا، لیکن اس وقت جب آپ کی دوبارہ حکومت آئی آپ نے ان افسران کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جو پولیس والے اس میں شامل تھے آپ لوگوں کے اوپر تشدد کرنے میں۔ اب اگر آپ واپس آتے ہیں تو کیا ایسے لوگ جن لوگوں نے آپ کے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا، پولیس آفیسرز نے، اور ایک آپ کے کارکن جہاں بھاگ بھی ہو گئے، تو کیا کریں گے؟ دیکھو اس دفعہ کی سچویشن فرق ہے۔ اس وقت جب ہم آئے تو وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے، بعد میں اب انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی ہے، ہماری کچھ لمیٹیشنز تھیں، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میجورٹی ادھر بھی جو حالات ہے نمبر کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ ہر وقت ہمارا جو تختہ الٹنے کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی تھی، جس طرح کی منصوبہ بندی تھی اربوں روپے کی، یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کا جو سامان تھا۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہو نا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی، ابھی سے میرے گھر میں ریڈ ہوئی ہے، میں نے نامینیٹ کر دیا ہے، جو ایس پی لیڈ کر رہا تھا، جو میرے گھر میں انلیگل طریقے سے آئے، ان کے پاس میں اس وقت تک کسی ایف آئی آر میں نامینیٹڈ نہیں تھی، میرے گھر میں انلیگل بغیر وارنٹ کے ریڈ ہوا، میرے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، آپ نے خود دیکھا۔ تو ابھی ہم تو وہ ابھی سے شروع کر رہے ہیں، ہمارے جتنے لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالے، میرے گھر کے سمیت، خان صاحب کے گھر کے سمیت، ہم تو ان لوگوں کو نامینیٹ کر رہے ہیں، ہم ابھی سے انیشیٹ کر رہے ہیں یہ، تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھیں گورنمنٹ میں آ کے انہوں نے یہ مقدمات بنائے ہیں۔ جو کارکن ہمارے ضلع شاہ ہمیں زندگی میں کوئی پاکستانی نہیں بھول سکتا، جو ضلع شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، ان کو قدرت معاف نہیں کرے گی، اور ضلع شاہ کی شہادت کے صدقے آپ دیکھیے گا ان کا صفایا ہوگا، عوام کرے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم ضلع شاہ کو انصاف نہ دلا سکے نا، تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے، جو موومنٹ چلائی ہے، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ کیسے آپ ان کو؟ میری بات سنو، کیسے کا جواب قانون ہے۔ دیکھو وہ سیدھا آپ کے اوپر مقدمات درج ہو چکے ہیں، وہ تو اب ہوئے ہیں نا، پہلے انہوں نے ہمارے اوپر ڈالا، اس کے بعد حقیقت کو دیکھتے ہوئے اس کو ایکسیڈنٹ قرار دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ضلع شاہ کو کی ذمہ داری جو قتل کی ہے وہ نقوی آئی جی سی سی پی او کے اوپر ہے،
اور ان کو انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دیں گے انشاءاللہ. لگتا ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی 2018 کے اندر، اگر آپ نے مولٹن کے اندر جو لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اگر اس کے اوپر آپ نے ایکشن لیا ہوتا تو یہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایسا نہ ہوتا. بہت ساری کاش ہیں، یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور سول بیوروکریسی کی ریفارمز بہت ضرورت ہے ان کی. پولیس کی ریفارمز کے بغیر تو ہم ایک دن بھی نہ بیٹھنا چاہیے ہی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ تھی کہ جو مولٹون کا جو کیس ہے، جو لوگ اس میں شامل تھے، جن لوگوں نے 14 لوگوں کو شہید کر دیا، تو کیوں نہیں آپ پکڑ پائے؟ کچھ سمجھ آتی ہے کور اپ، اور پھر ہماری بڑی گورنمنٹ، سچی بات ہے دونوں جگہوں پہ ویک تھی. دیکھو ہم پنجاب میں بھی ویک تھے، کولیشن گورنمنٹ تھی اور رکاوٹ تھی. مطلب ظاہر ہے سادہ سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، رکاوٹ تھی. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.